بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی فوج سے دشمنی پاکستان سے دشمنی کے برابر ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان فوج سے دشمنی صرف پاکستان سے دشمنی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھی دشمنی کرنا ہے۔ پاکستان کے جو آج کل کا پولیٹیکل سناریو ہے وہ بہت ہی دھندلاہٹ کا شکار ہے، اور پاکستان ایک ایسے یونیک کرائسس سے گزر رہا ہے کہ جس کی مثال پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں ملتی۔ اب آج اس ویڈیو میں ہم ان مسائل کے حل کی بات کریں گے کہ آخر وے فارورڈ کیا ہے۔ اس سارا جو نفرت کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہوا ہے، اس سے ہم نکلیں کیسے، اور اس میں ہم پی ٹی آئی کے کانٹیکسٹ میں بھی بات کریں گے کہ کیا آیا ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے بحال ہیں اور وہ کن شرائط پر بحال ہیں یا ہیں بھی یا نہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے آڈیو لیکس کیس کی، جس میں آج بشرا بی بی کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہائی کورٹ سے۔ ان دونوں ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاک فوج اور پاکستان کے عوام کے ریلیشن شپ کی۔ یہ ریلیشن شپ ہمیشہ سے بڑا ہی مضبوط رہا ہے، اور پاکستان کی سلامتی کیونکہ اسی کی بیس پر ہے۔ یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جس نے آج تک پاکستان کو اپنے چاروں طرف سے جو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، بھارت جو ہر وقت سازشیں کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف، اس کا اکانومی کا سائز دیکھیں، اس کی آپ آرمی اور اس کو ورلڈ سپورٹ ہے جو پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، وہ سب ایک طرف، اسرائیل بھی ان کے ساتھ ہے، تو وہ دشمن ہر وقت ہمارے سر پر بیٹھا ہے۔ مودی جیسا ایک اس کا دماغ ہی ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے، کئی ہزار مسلمانوں کے قتل عام میں شامل ہے، تو وہ تو ضرور چاہے گا کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ تو پاکستان کے دشمن ہر وقت پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور ایسے میں اگر پاکستان کی عوام اور فوج کا رشتہ کسی بھی وجہ سے خراب ہوتا ہے، اس میں کمزوری آتی ہے، اس میں دوری آتی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ نقصان ہمیں خود ہی ہوگا۔ پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل مسائل کی وجہ سے عوام اور فوج دور ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کے مسائل کا حل فوج سے اگر نفرت کرنا ہوتا تو پاکستان آج کل جتنی نفرت ہے آپس میں، اس سے پہلے تو کبھی نہیں تھی، تو پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے، پولیٹیکل کرائسس حل ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس سے ہم فردر کرائسس میں جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف بڑی ہی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس رستے پہ ہماری عوام یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز جو میجورٹی میں ہے اس وقت ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ 85% ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی ان کے ایک ایسا نیریٹو اصل میں پاکستان نے بلڈ کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت جو تھی، ان کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں سازش میں کامیابی تھی، وہ پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دور کر دینا تھا، اور انہوں نے بڑی ایسی بریلینٹ چالیں چلی، وہ اس میں کامیاب بھی رہے، اسی کی وجہ سے وہ سارا رجیم چینج آپریشن ہوا، اور اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ بھی اسی ہی سازش کا ایک حصہ تھا کہ عوام اتنے طیش میں آ گئے، اتنے جوش میں آ گئے، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خراب ہو گئی، اور اپنی نفرت میں اتنی آگے چلے گئے کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ 9 مئی کا واقعہ فوج کے لیے بہت ہی دردناک قسم کا واقعہ تھا۔ آپ امیجن کریں کہ وہ سپاہی جو پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، ان کے آپ گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، ان پہ ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے ہم پوری دنیا کی جو سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف ان کو روکنے کی جہاں پر پلاننگ ہوتی ہے، وہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بحیثیت قوم، یہ دن ہماری بہت بڑی ناکامی کا دن ہے۔ ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی نفرتوں کو روکنے کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے، میں ایگزیکٹلی کوٹ تو نہیں کر رہا، میں اس کی جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے۔ تو پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ رکے، اس نفرت کو روکے، اور سوچے کہ ہمارے مسائل کا حل اصل میں ہے کیا یہ نفرت ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور جو لوگ بیچ میں طیش چلاتے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی طیش چلانے والے لوگ موجود تھے، اور وہی لوگ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے چھوڑ گئے، کیونکہ ان لوگوں کے اپنے مفاد تھے۔ کسی نے پنجاب کا چیف منسٹر بننا تھا، کسی نے کوئی اور پوسٹ لینی تھی، انہوں نے عمران خان کو پش کیا کہ بھائی آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، عوام کو بھی ساتھ بھڑکایا۔
کہ ہم تو بہادر لوگ ہیں کیونکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں اور ہم آگے جا کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور وہی لوگ چھوڑ کر بھی چلے گئے. کوئی عدالتوں میں بھاگتے پھرتے نظر آئے، کوئی طریقے وہ استحکام پارٹی میں ہے اور ان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. پھر دوبارہ جب وہاں سے بھی دار نہیں گلتی، دوبارہ پی ٹی آئی کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے کچھ لوگوں نے، پر عمران خان نے ایسے لوگوں کو قبول نہیں کیا. اور اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہو کہ اس وقت جو لوگ مفاہمت کی بات کرتے تھے، افہام و تفہیم کی بات کرتے تھے، وہی تحریک انصاف کے ساتھ بھی مخلص تھے اور وہی پاکستان کے ساتھ بھی مخلص تھے. اداروں کا کلیش یا کسی ایک ادارے سے نفرت کرنا پاکستان کی تباہی کا باعث تو ضرور بن سکتا ہے، پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. تو افہام و تفہیم ہی ایک ایسا سلوشن ہے جس سے یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. اب شیخ رشید صاحب نے انہوں نے بھی بات چیت کرنا شروع کر دی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو مشرف دور کے تھے وزیر اطلاعات، انہوں نے بھی کوششیں کی، ملاقاتیں کی، صدر سے بھی ملے، پی ٹی آئی کے وفود سے بھی ملے، طاقتور حلقوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اب شیخ رشید صاحب نے بھی ایسی باتیں شروع کر دی ہیں، اور آج انصار عباسی صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے اسی ٹاپک پہ کہ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کی واپسی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے تو کن شرائط پر ہو سکتی ہے. تو انہوں نے جو ان کی جو سارے کالم کی جس تھی وہ یہی تھی کہ اگر تو پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. یہ تو بات بالکل طے شدہ ہے، پاپولیرٹی ہمارے سامنے ہے، ضمنی انتخابات کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. پر پی ٹی آئی کی حکومت اگر بن جاتی ہے تو ایک ایسی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے بالکل خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی ان کے ساتھ، تو آپس میں کلیشز کا سلسلہ جاری رہے گا اور نہ حکومت کچھ کام کر سکے گی اور نہ پاکستان آگے بڑھ سکے گا. اور پھر کوئی رجیم چینج جیسی کوئی واقعہ بیچ میں آ جائے گا اور عمران خان صاحب کو بھڑکانے والے لوگ مفاد پرست شاید دوبارہ ان کے قریب آ جائیں، وہ ان کو بھڑکائیں گے اور پھر عوام شاید دوبارہ نکلے، تو وہ ایک ڈسٹرکٹیو قسم کا سیناریو بلڈ ہو سکتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب سے بات کی جائے، انہیں یہ سارا سیناریو ایکسپلین کیا جائے کہ وہ لوگ مفاد پرست تھے جنہوں نے آپ کو بھڑکایا، پاکستانی قوم کو بھڑکایا اور پاکستانی قوم کو ان اداروں سے دور کیا. ان کی اس سازش کو اپنا کام بناتے ہوئے افہام و تفہیم سے بیٹھ کر مسائل کا حل کیا جائے. اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک کیمپین چلائے جس میں وہ اب جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو اسپیشلی جو سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں، وہ فوج کے جو خلاف نیریٹو بلڈ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اور شاید اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ باہر کے جو ہمارے مخالف لوگ ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو بھی کئی ہزار جعلی اکاؤنٹس ہوں گے، وہ بھی بھڑکاتے ہوں گے، ایسی نیوز پھیلاتے ہوں گے، ایسی اکثر ہم نے ریومرز دیکھا، اور تاکہ وہ بھی لوگوں کو طیش دلائیں اور اس نفرت کو مزید بھڑکائیں اور پاکستان کی عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کریں. تو پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ ایک بڑی ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی کیمپین چلانی پڑے گی کہ سوشل میڈیا پر یہ جو نیریٹو بلڈ ہوتا ہے ہر وقت فوج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف باتیں، یہ ختم ہو اور سب ہم مل جل کے افہام و تفہیم سے بیٹھ کر بات کریں اور پاکستان کے جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس پر غور کیا جائے اور مل جل کر آگے بڑھا جائے. اس بارے میں اب جتنی بات کی جائے کم ہے، اس بارے میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بات میرے دل کے بہت قریب ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ پاکستان کی عوام اور ادارے ایک دوسرے کے کتنے دور ہیں. اور میرا اوورآل انالیسز یہی ہے کہ اس سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ایک دن ہمارے دشمن اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. ابھی وہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس میں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر جب وہ دیکھیں گے کہ یہ قوم کتنی کمزور ہو گئی ہے، آپس میں لڑ لڑ کے ٹوٹ گئے ہیں، تو پھر وہ شاید حملہ بھی کر دیں. اب فلسطین کا دیکھیں کہ وہاں پر مضبوط فوج نہیں تھی بلکہ فوج ہی نہیں تھی، تو ان لوگوں کا کیا حال ہے. اسلام کے دشمن ان کو کھا رہے ہیں، ان کو نوچ رہے ہیں، ان کے بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں. 3000 سے زیادہ بچے پچھلے کچھ ہفتوں میں مار دیے گئے. تو یہی حال آپ کا ہوگا اگر ہمارے یہ ادارے کمزور ہوں گے، اسپیشلی پاکستان کی فوج کمزور ہوگی. خدا را اس بارے میں سوچیں، فلسطین کی بات کو اپنی اگزامپل سمجھیں. عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے جہاں پر فوج اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے، اور کیا ہوا، پوری 6 لاکھ کی فوج تھی، کہیں نظر ہی نہیں آئی، اور ودن ڈیز وہ ملک جو ہے وہ ملک پوری طرح سے فتح ہو گیا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اب دوسری بات کرتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ اس بارے میں تو جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، اور ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں اور آگے آئندہ بھی اپنے ویلاگز میں اس بارے میں ضرور بات کریں گے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے نہ لگے. اب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی. بشرا بی بی کو آڈیو لیکس کیس میں آج کافی بڑا ریلیف ملا، کیونکہ اس کیس کو باقی بھی جو آڈیو لیکس کیسز سے ان کے ساتھ کلب کر دیا گیا تھا. ثاقب نثار صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی کیس اسی کے ساتھ کلب ہوا تھا. تو
آڈیو لیکس میں آج بابر ستار صاحب نے بڑے ہی اہم اقدامات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو بتایا جائے کہ آڈیو لیکس کرتا کون ہے، اور یہ آڈیو لیکس کرنا لیگل ہے بھی یا نہیں، اس کو آتھورائز کس نے کیا، اور پرائیویٹ کنورسیشنز کو کس قانون کے تحت آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو عدالتوں میں یوز کرنے کا پروسیجر کیا ہے۔ تو یہ سارے سوالات ان کے سامنے رکھے، اور اوور آل انہوں نے ایک بہت بڑا ریلیف دیا آڈیو لیکس میں، جو بشرا بی بی تھیں یا جو ثاقب نثار کے بیٹے تھے، کہ یہ سب انلیگل ہے، ایلیگل ریکارڈنگز کو کورٹ میں یوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت اہم پیش رفت ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اچھا قانون کے مطابق ایک سٹانس آیا، جو کہ آج کل پاکستان کی عدالتوں میں کافی ریئر دیکھنے میں ملتا ہے، مگر بابر ستار صاحب جیسے ججز ابھی بھی پاکستان میں ہیں جو جوڈیشری کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔